اب بچوں کی نصیحت کے لیے ایک بہت ہی مختصر میں کچھ گفتگو ہو جائے، اس کے بعد پھر دعا ہو۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. وقال الله تبارك وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. وقال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. دیکھیے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، یعنی ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اسی لیے ہم لوگ ہر جگہ رسوا اور ذلیل ہو رہے ہیں۔ تو قرآن یہ ایک مقدس کتاب ہے، قرآن ایک بابرکت کتاب ہے، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو ہر مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اپنے سینے سے لگا لیں۔ جب ہم قرآن کریم کو سینے سے لگائیں گے، جب ہم قرآن کریم کو اپنی زندگی میں لائیں گے، قرآن کریم کے مطابق عمل کریں گے، تو اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب ہم اللہ کے حضور جائیں گے تو اللہ رب العزت بھی ہمیں قرآن کی وجہ سے اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبہ عطا فرمائے گا۔ دیکھیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزان گرامی قدر، آج کی اس پاک محفل کو میں قرآن کے حوالے سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن اللہ رب العزت نے جو اس دنیا میں نازل کیا، قرآن اس دنیا میں جو اتارا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں نازل کیا، اور جبرائیل علیہ السلام اس قرآن کو لاتے تھے، یعنی اللہ سے ڈائریکٹ حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن سنتے تھے، پھر وہی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام سنتے تھے وہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے تھے۔ اسی کو ہم لوگ وحی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 23 سال میں قرآن کریم نازل ہوا، تھوڑا تھوڑا، کبھی ایک سورت کبھی ایک آیت، جس جیسی ضرورت پڑتی تھی اللہ رب العزت نے اسی طریقے سے قرآن کو نازل کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم نازل ہوا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، میں یہ بات بتاتا چلوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہو گئے، تقریباً 40 سال کے ہو گئے، تو اللہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس دنیا سے اونچاٹ ہونے لگا، اس دنیا سے اونچاٹ ہونے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خواہش ہونے لگی کہ میں کہیں جنگل میں جا کے، کہیں پہاڑ پر جا کر ایک اللہ کی عبادت کروں، ایک اللہ کو ڈھونڈوں، ایک اللہ کو کھوجوں۔ اسی تلاش میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبل نور، ایک پہاڑ ہے مکہ کے کنارے، ایک پہاڑ ہے جبل نور، اسی میں ایک غار ہے غار حرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے اور اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں اقرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اقرا، پڑھو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، یعنی میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے اقرا یہ امر کا صیغہ، اس میں آرڈر ہو رہا ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام اپنا آرڈر کر رہے تھے کہ اقرا، پڑھو، پڑھ۔ 4 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہی کہا اقرا، ہر مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا ما انا بقاری، میں قاری نہیں ہوں۔ لیکن 5ویں مرتبہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھو اس اللہ کے نام سے جس نے پیدا کیا آپ کو، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا فوراً پڑھنے لگے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔
اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فوراً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو گلے لگا لیا اور گلے لگانے کے بعد فرمایا کہ یہ اس اللہ کے نام سے میں پڑھ رہا ہوں جس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو ایک گوشت کے مٹرے سے پیدا کیا. اس طریقے سے شروع میں 5 آیت نازل ہوئی. تو اسی لیے بہت ساری جگہوں پر یہ رواج ہے کہ بچوں کو جب قرآن شریف شروع کرایا جاتا ہے تو ان کو سورہ علق سے شروع کرایا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ